بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 18 اکتوبر اور جمعہ کا دن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے 8-5 کے فرق کے ساتھ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے بارے میں ایک فیصلہ دیا تھا۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کی تھیں اور ان کو ملنی چاہیے۔ اگر الیکشن کمیشن کو کسی قسم کی کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی تو وہ ان چیمبر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ان 8 ججز کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن چونکہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے رابطہ کیا سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ اور کہا کہ جی حکومت نے چونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر کچھ ترامیم کر دی ہیں، امینڈمنٹ کر دی ہے، لہٰذا اس کا جو اثر ہے، اس کا جو اطلاق ہے وہ ماضی سے ہوتا ہے، ریٹروسپیکٹیو اس کا اثر پڑتا ہے، لہٰذا ہم اس فیصلے پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ اس ایکٹ میں جو تبدیلی کر دی گئی ہے اس کے مطابق یہ نشستیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق پی ٹی آئی کو دوبارہ واپس نہیں مل سکتی ہیں۔ جبکہ پی ٹی آئی نے بھی ایک وضاحت طلب کی سپریم کورٹ کے انہی ججز سے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر حکومت نے کچھ چینجز کی ہیں، امینڈمنٹ کی ہیں، اس کا اطلاق اس آرڈر کے اوپر نہیں ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے اس کی وضاحت پہلے کی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر عمل نہ کیا۔ آج صبح سے یہ میڈیا کے اوپر خبریں گردش کر رہی تھیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے اس ایشو کے اوپر کچھ کرنے جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو خطوط لکھے تھے کہ جی ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے، لہٰذا فوری طور پر جو ہے نا الیکشن ایکٹ کی ترامیم کے مطابق ان مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر دیا جائے۔ آج جب یہ خبریں چلیں کہ جی الیکشن کمیشن اس پر کچھ کرنے جا رہا ہے، تو وہی 8 ججز جنہوں نے فیصلہ دیا تھا 12 جولائی کو، ان کی طرف سے آج میڈیا کے اوپر جو وضاحت جاری کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی اس کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ انہی 8 ججز نے اس کلیریفیکیشن کو اپلوڈ کیا ہے اور یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور حکومت جو چاہ رہی تھی کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ آئین کے اندر کچھ ترامیم کر کے اور اپنی پسند کے فیصلے کر سکتی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے، یا منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے وہ 3 ججز کی کمیٹی بنا کر ان میں سے کسی کو چوز کرنے کے لیے آپشن رکھنا چاہ رہی تھی۔ اس حوالے سے فوری طور پر جو 8 ججز کی طرف سے جو کلیریفیکیشن آئی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ کے اوپر ان کا آج کا یہ جو شارٹ کلیریفیکیشن ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان چیمبرز ایٹ اسلام آباد اینڈ کراچی، یہ باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اسلام آباد اور کراچی کے چیمبرز میں بیٹھ کر اس کو لکھا گیا ہے۔ مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت خان، یہ 8 ججز ہیں جنہوں نے کراچی اور اسلام آباد میں اپنے اپنے چیمبرز میں بیٹھ کر اس کلیریفیکیشن کو نوٹ ڈاؤن کروایا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس سی ایم دائر ہوئی تھیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ چونکہ حکومت نے الیکشن ایکٹ کے اندر چینجز کی ہیں اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ہوتا ہے، یعنی ماضی سے اس کا اطلاق ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس فیصلے پہ عمل نہیں کر سکتے۔ جبکہ پی ٹی آئی نے بھی اسی بات کی وضاحت مانگی تھی کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اوپر اس ترمیم کا جو الیکشن ایکٹ کے اندر حکومت نے کی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کے اوپر آج انہوں نے جو سپریم کورٹ ہے اس نے کہا کہ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان in its CM has submitted that the short order was based on the law which has since been altered by the amendments made to section 66 and 104 of the Election Act 2017, and a new section, namely 104A, has also been inserted with retrospective effect from the date of commencement of the Election Act۔ یہ پریئر تھی الیکشن کمیشن کی کہ چونکہ یہ
امینڈمنٹ ہو چکی ہے الیکشن ایکٹ کے اندر، لہٰذا اب ہمارے لیے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں رہا۔ پی ٹی آئی نے جو اس میں درخواست دی تھی، پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جی یہ جو آج کے کلیریفیکیشن میں لکھا ہے، آن دی ادر ہینڈ پی ٹی آئی ہیز سبمٹڈ ان اٹس سی ایم اے دیٹ دی شارٹ آرڈر پاس بائی دس کورٹ از بیسڈ آن دی انٹرپریٹیشن اینڈ انفورسمنٹ آف کانسٹیٹیوشنل پروویژنز۔ پی ٹی آئی نے لکھا تھا کہ جناب جو آپ نے وضاحت کی ہے، جو آپ نے آرڈر جاری کیا ہے، تو وہ تو اسی لیے کیا گیا تھا کہ آپ نے وضاحت کی تھی کہ یہ سیٹیں کس کی ہیں اور کس کو ملنی چاہیے۔ اینڈ دی امینڈمنٹس کین ناٹ سپلانٹ دی افیکٹ آف دی شارٹ آرڈر، اور یہ جو ترامیم کی گئی ہیں الیکشن ایکٹ کے اندر، اس کے اوپر کوئی اثر یا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے پھر اس میں لکھا ہے پیراگراف نمبر 4 کے اندر، وی ہیڈ آلریڈی ایشوڈ کلیریفیکیشن بیفور ریلیزنگ دی ڈیٹیلڈ ریزنز اینڈ دی فرسٹ کلیریفیکیشن ایشوڈ پرسوینٹ ٹو دی شارٹ آرڈر واز آلسو مرجڈ ان آور ڈیٹیلڈ ریزنز۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے جب شارٹ آرڈر کیا تھا اس کے بعد ہم نے کلیریفیکیشن بھی جاری کی تھی، اور اس کلیریفیکیشن کو ہم نے اپنے ڈیٹیل آرڈر کے اندر بیان بھی کر دیا تھا، ہر چیز کی وضاحت ہم نے کر دی تھی۔ The option given by us to seek clarification in the short order was in fact an intermediary window till the detailed reasons were assigned. So in case there arises any misunderstanding as to the spirit or implementation of the short order before the release of the detailed judgment, the parties may seek clarification. The detailed reasons have already been released and all legal and constitutional issues raised and argued by the parties have been dealt with eloquently and answered. انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر بات کو واضح کر دیا تھا، کسی بھی کویسچن کو ہم نے ٹچ کیے بغیر نہیں چھوڑا تھا، ہر بات کا آنسر ہم نے دے دیا تھا اپنی ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر۔ Therefore, no further clarification is required to be issued. اب اس کے بعد کسی مزید وضاحت کے جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز بالکل واضح ہے۔ The judgment of this court has binding effect in terms of Article 189 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 and should have been implemented. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے آرڈر کیا تھا 12 جولائی کا، یہ آرٹیکل 189 کے تحت یہ بائنڈنگ ہے، یہ لازم ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ It should be implemented. اس پر ہر حال میں عمل ہونا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ نے ایمفیسائز کرتے ہوئے کہا ہے، زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اور پیراگراف نمبر 5 میں انہوں نے کہا ہے کہ سنس دی کمیشن اینڈ پی ٹی آئی بوتھ ہیو آسکڈ فار اے سیکنڈ کلیریفیکیشن، ان نے کہا چونکہ انہوں نے دوبارہ وضاحت طلب کی ہے ہم سے، وی وانٹ ٹو سمپلی کلیریفائی and reiterate the well-settled exposition of law that the effect of the amendment made in the Election Act cannot undo our judgment with retrospective effect. انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے اندر حکومت نے جو بھی ترامیم کی ہیں ان کا ماضی پر اطلاق نہیں ہو سکتا، یعنی ماضی میں اگر کوئی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر ان ترامیم کا کوئی اطلاق نہیں ہو سکتا۔ فیوچر میں اگر کوئی فیصلے ہوں گے تو وہ ان الیکشن ایکٹ کی ان ترامیم کے مطابق ان کو دیکھا جائے گا، ماضی کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ فیصلہ ماضی میں دیا جا چکا ہے اور اس کے بعد یہ ترمیم آئی ہے، لہٰذا اس ترمیم کا اس فیصلے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ The court granted the relief in the short order to enforce the right of the electorate through political parties to have proportional representation in the reserved seats under paragraph D and C of clause 6 of article 51 and paragraph C of clause 3 of article 106 of the constitution. انہوں نے کہا ہم نے بڑے وضاحت کے ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ پرپورشن یعنی تناسب کے مطابق جس پارٹی نے اپنے سرٹیفکیٹ کے اوپر وہ الیکشن جیتا تھا اس پارٹی کے امیدواروں کو وہ سیٹیں مل جانی چاہیے، ان کی تناسب کے حساب سے اسمبلی میں جتنے ان کی وننگ کینڈیڈیٹس ہیں اس کے حساب سے ان کو مخصوص نشستیں مل جانی چاہیے۔ Therefore, the amendments made in the Election Act after the release of our short order will have no bearing and the Commission is bound to implement the judgment passed by the Supreme Court of Pakistan.
الیکشن کمیشن پر لازم ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے، اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ In its letter and spirit without seeking any further clarification، یعنی زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ، اس کی اثر روح کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور مزید وضاحت طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی الیکشن کمیشن اب ہمارے سے کسی قسم کی وضاحت طلب نہ کرے، یعنی ٹائم ویسٹ نہ کرے اور فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کرے۔ آفس از ڈائریکٹڈ ٹو سینڈ دس کلیریفیکیشن ٹو دی کمیشن، الیکشن کمیشن کو یہ جو کاپی ہے کلیریفیکیشن کی، جو وضاحتی بیان ہے 8 ججز کا، اس کی کاپی فوری طور پر الیکشن کمیشن کو بھجوائی جائے۔ اینڈ دی ریپریزنٹیٹیو آف PTI who filed the application for clarification and also upload this clarification on the Supreme Court website، اس کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھیجیں، اس کی کاپی PTI کو بھیجیں اور اس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر فوری طور پر اپلوڈ بھی کیا جائے۔ بوتھ دی سول مسلینیس ایپلیکیشنز آر ڈسپوز آف اکارڈنگلی، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ یہ دونوں جو مسلینیس جو دونوں ایپلیکیشن دی تھی الیکشن کمیشن نے اور PTI نے، ان کو ڈسپوز آف کر دیں، یعنی ان کو اب ختم کر دیا جائے، یہ کیس اب یہاں پہ کلوز کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جب وضاحتی بیان انہوں نے جاری کر دیا آج کی ڈیٹ میں ناظرین، تو بڑی انٹرسٹنگلی ہوا کیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک ریویو دائر کر دیا سپریم کورٹ کے اندر۔ ریویو میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ کا وضاحتی بیان ہے اور جو آپ کا ڈیٹیل آرڈر ہے، اس کے اندر جو چند پوائنٹس ہیں وہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑے سے تحفظات ہیں، لہٰذا ہم اس کا ریویو دائر کر رہے ہیں۔ ریویو پٹیشن انہوں نے پہلے بھی دائر کی تھی، تو اس کے ساتھ انہوں نے کچھ اور پوائنٹس لگا کے اس کو پھر سے دوبارہ سے دائر کیا ہے کہ جی اس کی وضاحت فرمائی جائے، یعنی ریویو کیا جائے، ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ دوبارہ سے دیکھیں۔ لنگر آن کرنے کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے۔ اس سے صاف نظر آتا ہے ناظرین کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی بھی صورت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا، اور سپریم کورٹ یہ 8 جو ججز ہیں ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہیں، وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، اس کی اثر روح کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا کرتا ہے، اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا ان 8 ججز کے فیصلے اور ان کی کلیریفیکیشن کے اوپر، تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز ہیں وہ کیا لاہ عمل طے کرتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے آنے والے ویلاگ میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو ہر آنے والی نئی ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس ضرور پہنچے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔